بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب عیادت المریض راکبا وماشیا ورطفا علی الحمار۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ مریض کی عیادت کرنا چاہیے راکبا سوار ہو کر، وماشیا پیادل، ورطفا علی الحمار گدے پر کسی کے پیچھے بیٹھ کر۔ پیادل ہم سفر کولی شي، عیادت کولی شي، دارنګي په سوارۍ باندې هم عیادت کولی شي، شاته یو کس نشاته ناسې په خر باندې یا په بلې سوارۍ باندې نو دا هم کولی شي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى أخبره أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ركب على حمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمار پر سوار ہوئے۔ حمار کا معنی ہے گدھا۔ اس وقت اس کی مثال ایسی تھی جیسا کہ آج کل موٹر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے۔ علی کافن، پالان پر۔ پالان پیچھے جو جگہ بنائی جاتی ہے اس کو پالان کہا جاتا ہے۔ علی کافن، پالان پر۔ علی قطیفتی فدکیہ، فدکیہ چادر اس کے پیچھے بچائی گئی تھی۔ قطیفہ چادر پہ لکھی گئی، فدکیہ منصوب دے فدک طرف تا، فدک طرف تا منصوب دے، یعنی هغه چادر چې فدک کی جوړ شوی دی، فدک کی چادر پیچھے بچائی گئی تھی۔ واردف اسامہ ورام، آپ نے پیچھے بٹھا دیا اسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعود سعد بن عبادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ قبل وقات بدر، بدر کے واقعے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ فسار، آپ چلے، حتی مر بمجلس، یہاں تک کہ آپ ایک مجلس پر گزرے، فی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بیٹھے ہوئے تھے۔ وذالک قبل ان یسلم عبداللہ، یہ عبداللہ کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بظاہر عبداللہ ابن ابی تا وقت کی مسلمان شوی نو، رستبے بظاہر مسلمان شخ بے ہم نفاق در پزڑ کی پروت، نفاق در پزڑ کی پروت۔ وفی المجلس اخلاصتم من المسلمین والمشرکین، اور مجلس میں اخلاط المشترک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں میں سے بھی مشرکین میں ویسی، عبدت الاوثان جو کہ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، والیہود یہود میں سے بھی۔ وفی المجلس عبداللہ بن رواحہ، مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فلما غشیت المجلس، جب مجلس کو ڈانپ لیا، عجاجت الدابہ، دابہ کے گرد و غبار نے، چونکہ آغا وقت کی دا محلی توری دا خارو بجوڑی بھی، وڑے وڑے محلی بھی، دا دابہ چکل روان ہو، دا آغی گرد و غبار دا مجلس بندی رہا ہے۔ خر عبداللہ ابن ابی انف و بردائی، عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے ناک کو ڈانپ لیا، بردائی اپنی چادر کے ساتھ، فلپوزے پٹکڑا۔ قال، کہنے لگا، لا تغبروا علینا، ہمارے اوپر گرد و غبار نہ ڈالو۔ فسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سلام فرمایا، ووقف، کھڑے ہو گئے، ونزل، اتر گئے، فدعاهم الی اللہ، آپ نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، فقرأ علیہم القرآن، ان پر قرآن کی تلاوت کی۔ فقال لو عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی نے کہا، یا ایھا المرء، اے سڑیا، تد استہزاء الفاظی ہوئی، اے مرد، اے اجنبی آدمی، انہو لا احسن مما تقولون، جو کچھ آپ کہتے ہو یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ سچ توائی دا خبری پونگا نخانہ لگی، ان کان حقا، اگر یہ بات واقعی حق ہو، فلا تؤذنا به فی مجالسنا، پس آپ ہمیں تکلیف نہ دے ان باتوں کے ذریعے سے ہمارے مجالس میں۔ ورجع الی رحلک، اپنے کجاوے کی طرف جائیے، اپنے گھر کی طرف جائیے۔ فمن جاءک، پس جو آدمی آپ کے پاس آئے، فقصص علیہ، اس پر بیان کرے، زمون خواہ تو ولی راضی، منگا ولی تنگے۔ قال ابن رواحہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فغشنا به فی مجلسنا، آپ ہمارے مجلس میں آیا کرے، فإنا نحب ذلک، ہم یہ بات پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مجالس میں آئے اور آپ ہمیں دعوت دے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل کہ تزمونگا مجالس ترازا دا منگا خوخو، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول ورطوی، ان کان حقا فلا تؤذنا به، کدا خبر حق کی تمنگ تا پدیوانی تکلیف مرسوا۔ فاستب المسلمون والمشرکون والیہود، مسلمان اور مشرکین اور یہود آپس میں گالی دینے لگے، جگڑنے لگے۔ حتی کادو یتثاورون، قریب تھے کہ یہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے۔
فلم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یخفضهم انہیں آہستہ کرتے تھے کہ غلی شے بار بار ورتے ہوئے، حتیٰ سکتو یہاں تک کہ وہ سارے لوگ چپ ہو گئے، فرکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دابتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دابہ پر سوار ہوئے، حتیٰ دخل علی سعد بن عبادہ، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فقال له، آپ نے سعد سے کہا اے سعد الم تسمع ما قال ابو حباب، آیا آپ نے نہیں سنا جو بات ابو حباب نے کہی؟ یہ عبداللہ ابن ابی کی کنیت تھی، یرید عبداللہ بن ابی، قال سعد یا رسول اللہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجیبہ خبر اکڑا وی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی ابن سلول دے پر ضد عناد کی دے وی زکات چکلا نوی راغل نو خلق اتفاق کڑے چزانی یو امیر جوڑ کو، عبداللہ ابن ابی ابن سلولی امیر جوڑول او کله به چې با وخت کې امیر جوړېده دا د پاره پګړی تاج پوشي کېده وی د پاره تاج پوشي کېده چې تا الله تعالی مدینه ته راوستلی دی خلکو عبداللہ ابن ابی ابن سلول پرې خود او تا طرف ته متوجی شو، ځکه به دې په غصه کې وي یا رسول الله ته په حق باندې اور یو عجیبه جمله ورته ارشاد فرمایلا، او فرمایل چې الله تعالی حق را کړی دی، ته په حق باندې را لېږلې ځکه د په زړه کې غصه موجود ده. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، قال سعد یا رسول اللہ، حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے رسول، اوف عنہ، اسے معاف کر دو، وصفا درگزر کر دو، فلقد اعطاک اللہ ما اعطاک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. دا یہ عجیب جملہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تو ہوئی جو فلقد اعطاک اللہ ما اعطاک، تارے چا اللہ تعالیٰ کم مقام را کڑے دے، تارے چا اللہ تعالیٰ کم مرتبت و منزلت را کڑے دے، اگئی تسک نشی رسیدلے. وَلَقَدْ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَ، تحقیق یہ دریا والے جمع ہو گئے تھے، مراد مدینہ والے ہیں، اَيُّتَوْجُوهُمْ کہ انہیں تاج پہنائے، فَيُعَصِّبُوهُ پس وہ ان کے لیے تاج پوشی کیا کرتے تھے. فَلَمَّا رَدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ، یا فَلَمَّا رُدَّ جب اس کو رد کیا گیا بالحق الذی، اس حق کے ساتھ آقا کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، شرق بذالک، اس وجہ سے آگ بگولا ہو گئے، غصہ میں ہو گئے. فذالک الذی پس وہ چیزیں فعل بھی ما رأیتا کہ اس نے کیا وہ کام جو آپ نے دیکھا. ان خپل غصے دبڑاس اباسر دو جنم دیتا سے قسم خبری کی بھی جو پتہ لگے دا جنگی بدر کی اچھا اللہ مومنان تو فتح ورکڑا پتہ ورتو لگے دا چوس مسلمانان سر مقابلے نے کی گی نو دے او لگے دا بظاہر ایمان روڑو اور پزڑ کے نفاق پروتو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمہ قسم الزامات لگول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قسمہ قسم تکلیفون ورکول تردی پوری چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا عظیم بی بی باندے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندیم دی خبیث تہمت لگولے ہو. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن، دا روایت امام بخاری دی دا پر نقل کرلے چی نبی علیہ السلام سوارم تلے. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن محمد وابن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عیادت کے لیے تشریف لائے. لیس براکی بغل، نہ آپ خچر پر سوار تھے، نہ آپ خچر پر سوار تھے، ولا برزود، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر بھی سوار نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بھی سوار نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیادل ہو کر آئے تھے. بغل خچر کو کہتے ہیں، برزون یہ گھوڑے کا نام ہے، یہ ایک خاص قسم کا گھوڑا ہے، اس کا نام ہے، ایک خاص قسم کا گھوڑا ہے، اس کا نام برزون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیادل مراغل لے سوارے بان مراغل لے. باب قول المریضی انی وجعت، ایک مریض کہتے ہیں انی وجعن مجھے درد ہے، او واراسام یا میرے سر میں درد ہے، او اشتد بالوجع یا میرے اوپر تکلیف زیادہ ہو گئی ہے. وقول ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا قول مسنی الضر انت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے
اور آپ سب سے بہترین رام کرنے والوں میں سے ہیں۔ ابھی قال حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان قال حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح وایوب عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، وانا اوقد تحت القدر، میں آگ سلگا رہا تھا ہنڈی کے نیچے، دا کٹوے دا لاندے میں اور لگو لیو کعب بن عجرہ فرمائی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایؤذیکا عوام راسکا، آیا آپ کے سر کے جوئے آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، سارا سر سپگی تکلیف رسئی، قلت میں نے کہا نام جی ہاں، فدال حلاقہ، آپ نے نائی کو بلوایا، فحلقہ، نائی نے آپ کا حلق کروایا، ثم امرنی بالفدام، پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ آپ فدیہ دے، تو بس دم ورکا زکتا سر اخرے لو۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو زكريا قال اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے فرمایا وارأساها، وا میری سر کی تکلیف، پسر باندھی دڑو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکی، اگر ایسا ہو، ذاکی لو کھانا، اگر ایسا ہو گیا، یعنی اگر آپ مر گئی اس حالت میں، وَأَنَا حَيٌّ، اور میں زندہ تھا، تو فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، وَأَدْعُوكِ، آپ کے لیے دعا مانگوں گا۔ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ نے فرمایا وَسُقْلِيَاهَا، واہ میرا بچہ گم ہو جائے، واہ ہلاکت ہے، واللہ اللہ کی قسم، انی لأظنک، میں آپ پر گمان کرتا ہوں، تحب موتی، آپ میری موت چاہتی ہو، آپ میری موت چاہتے ہو۔ دادا خز خاون سره چې کم مینه وي دا هغه مینې محبت په بنا باندې دا خبره وکړه، ولو کان ذلک، اگر ایسا ہو گیا میں مر گئی، لذللت آخر یومک، تو آپ دن کے آخر حصے میں معرسن ببعض ازواجک، اپنے بعض بیوی کے ساتھ رات گزاریں گے، کزمڑ شما تب خپل نور بیبیانو سره شپه تیری تزما مرګ واړي۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا وارأساها، بلکہ نہیں میرا سر، نبی علیہ السلام پر سر باندې دړو، بیدا بیماری زیات شوا اور دا نبی علیہ السلام دا وفات سبب جوړ شو۔ لقد هممتم، تحقیق میں نے ارادہ کیا، او اردت، یا میں نے ارادہ کیا، ان ارسل الی ابی بکر، کہ میں ابو بکر کے طرف اور اس کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجو، وَأَعْهَدَ، اور میں نے ارادہ کیا، کیوں، یقول القائلون، یہ کہ کوئی کہنے والے نہ کہے، اور یتمنى المتمنون، یا تمنا کرنے والے نہ کہے، یعنی کیا مطلب، میں انہیں پیغام بیچتا ہوں، میں ان کے لیے وصیت لکھتا ہوں کہ ابو بکر تو میرے بعد خلیفہ ہوں گے، ولی دا پار دا دیم کہ زما دا مرگ نہ بعد سوک دا دے خلافت تمناؤں نے کی۔ ثم قلت، پھر میں نے کہا یا واللہ، اللہ انکار کرتا ہے، وَيَتْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے بھی انکار کرتے ہیں، يَتْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ، کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بنے، اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے، انکار کرتے، خلیفہ بنے گا تو ابو بکر ہی بنے گا۔ اگلی روایت میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات نے فرمایا میرے پاس کاغذ و قلم لے کر آؤ، حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاغذ قلم منگوایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوگا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے انسانوں میں کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم قال حدثنا سلیمان عن ابراہیم التیمی عن الحارث بن سوید عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہو گیا، وہ یوعک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار تھا، فمسست بیدی، میں نے آپ کو چھو لیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، فقلت، میں نے کہا انک لتوعک واعکا شدیدا، آپ پر تو بہت زیادہ بخار آتا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا اجل جی ہاں، کما یوعک رجلان منکم، جیسا کہ تم میں سے دو آدمی پر بخار آتے، دار روایت وقت کی ذکر شوید ہے،
قال نبی علیہ انہوں نے کہا لک اجران آپ کو دگنا اجر ملے گا. قال آپ نے فرمایا نام جی ہاں, لیکن قید آئیے مامی مسلم یصیب عذاب, نہیں ہے کوئی مسلمان جنہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, مرض میں تکلیف بیماری کا ہو, فما سے یا اس کے علاوہ ہو, الا حط اللہ سیئاتی مگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں, کما تحط الشجرۃ ورقام جس طرح کے درخت سے اس کے پتے گرتے ہیں. ابھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة قال اخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال جاءنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعودني, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ گئے ہماری عیادت کرنے کے لیے, من وجع اس تکلیف کی وجہ سے اشتد بھی جو مجھ پر بہت زیادہ آ گئی تھی, زمن حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے زمانے میں, یہ روایت بھی گزر چکی ہے. فقلت میں نے کہا بلغ بی ما ترى مجھے پہنچ چکا ہے وہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو, وانا ذو مال میں مال والا ہوں, ولا يرثني الا ابنة لي نہیں میری میراث نہیں لیتی مگر صرف میری ایک بیٹی ہے. اب اتصدق بثلث مالی آیا میں صدقہ کر سکتا ہوں اپنے 2/3 مال کا؟ قال آپ نے فرمایا لا نہیں. قلت میں نے کہا بشرط نصف صدقہ کرو. قال آپ نے فرمایا لا نہیں. قلت میں نے کہا الثلث تیسرا حصہ صدقہ کرو. قال آپ نے فرمایا الثلث کثیر تیسرا حصہ زیادہ ہے. انک ان تزورا یقیناً آپ اگر چھوڑ دے ورثہ کا اپنے ورثہ کو اغنیا مالدار, خیرن بہتر ہے, من اس بات سے انتظرہم کہ آپ ان کو چھوڑ دے, عالتن غریب یتکففون الناس کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پلائے, ٹول بس صدقہ کی ویوستھا ورثہ خلق کو تعالی سنا غرضی اور وہی بچ ملا صدقہ کا. ولن تنفق نفقۃ آپ خرچ نہیں کرتے ہو خرچ تب تغی بیا وجہ اللہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کی رضا چاہتے ہو, الا اجرت علیہا مگر آپ کو اس کے بدلے میں اجر دی جائے گی, حتی ما تجعل فی امرأتک یہاں تک کہ آپ اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے. خاون خزی پخلے کی روٹے ور کی پدی باندې اللہ تعالیٰ دا تصور کی اجر ور کی نو پخپل اهل و عیال باندې خرچ کول داهم صدقه دا پدی باندې اللہ تعالیٰ تشرا کی ثواب را کی. باب قول المریض قوموا عنی, یہ باب اس بارے میں کہ مریض کے قوموا عنی کھڑے ہو جاؤ مجھ سے, لاڑ شے زمانہ مات تکلیف مرا کوئی. دیکھا گا واقع کرتاس ذکر تھا, واقع کرتاس آپ نے فرمایا مرض الموات میں کاغذ قلم لے کر آؤ تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھو. لن تضلوا بعدی تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, اللہ کتاب کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصیت لکل غختلا کہ زمانہ بعد بخلیفہ سوکوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکہ مخکینی روایت کی تیر شو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یعب اللہ ویتفع المؤمنون او یتفع اللہ ویعب المؤمنون. دا خلافت صدیقی نبی علیہ السلام لکلام. باب قول المریض قوموا عنی ابھی قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا ہشام عن معمر حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما حضر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہو گئی مرض الموت وفی البیت رجال گھر میں بہت کچھ مرتے فیہ عمر بن الخطاب اس میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلما آ جاؤ, لے کراؤ تم کوئی خط کوئی کتاب کوئی کاغذ, اکتب لکم کہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ کر ڈالو. کتاب راڑے چتاز دپارت سے لکھ لو کما لا تزلوا بعد تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. قال عمر دینا بات بھی ہے بخاری دیکھا. قال عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف زیادہ ہو گئی ہے. وعندکم القرآن تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے. حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. فاختلف اہل البیت گھر والوں کے آپس میں اختلاف آ گیا. فاختصموا وہ جھگڑنے لگے. منہم من یقول یعنی باس کرنے لگے. منہم من یقول بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے کہا
قربو تم قریب کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کتاب، یکتب لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کوئی خط لکھ کے، لن تضلوا بعدہ، کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ومنہم من یقول، بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے کہا، ما قال عمر، جو کچھ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، فلما اکثر اللغو والاختلاف، جب انہوں نے شور و اختلاف کو زیادہ کیا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے سامنے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا، سارے کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، قال عبید اللہ، حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں، فکان ابن عباس یقول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ان الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم ولغتهم، آپ نے فرمایا ان الرزیہ، سب سے بڑی مصیبت، یقیناً مصیبتوں میں سے، کل الرزیہ، سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی پریشانی وہ تھی، حال جو حائل ہو گئی تھی، بین رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، وبین ان یکتب لهم، اس کے درمیان کہ وہ لکھتے ان کے لیے کوئی کتاب، ان کے اختلاف کی وجہ سے، ان کے شور کی وجہ سے آپ نے وہ کتاب نہیں لکھی، اگر کتاب بس دغا خط دغا لکھو چھ زمانہ بعد خلیفہ حضرت ابو بکر دے۔ باب من ذهب بالصبی المریض لیدعا له، یہ باب اس بارے میں، من ذهب بالصبی المریض، جو اپنے بچے کو لے کر جائے آپ وسلم کے پاس تاکہ اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطبہ زنانہ خپل بچی راوڑو تو پار ددی چ نبی علیہ السلام اور تو دعاو کی، دارنگی یو عالم وی، نیک انسان وی، آخ والا خپل بچے بوتلل د پار ددی چا اور تو دعاو کی، نو بالکل جائز دی۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا حاتم وابن اسماعیل عن الجعیدی قال سمعت صاحب یقول ذهبت بی خالتی الى رسول اللہ، مجھے میری خالہ لے کر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ان ابن اختی، یقیناً یہ میرا بھتیجا، میرے بہن کا بیٹا، وجن، تکلیف میں، فمسا راسے، آپ نے میرے سر کو مسح کیا، ودعا لی بالبرکہ، میرے لیے برکت کی دعا مانگی، ثم توضا، پھر آپ نے وضو فرمایا، فشربت من وضوئے، آپ نے وضو کا بچوا، بس میں نے پیا وضو کا بچا ہوا پانی، وقمت، میں کھڑا ہو گیا، خلف ظہری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کے پیچھے، فنظرت الی خاتم النبوہ، میں نے نبوت کا مہر دیکھا، بین کتفی، آپ دونوں شانوں کے درمیان، مثل زر الحجلہ، حجلہ کے بٹن کے طرح، عروس حجلہ کے بٹن کے طرح، یعنی من خاتم و زرین، جیسا کہ اس سے مراد وہی بیت تزین بالثیاب، ایک کمرہ جو کپڑوں کے ذریعے سے مزین کی جاتی ہے دلہن کے لیے، تو بین کتفی مثل زر الحجلہ، داغا ڈولے دا بٹن پشان دے، داغا مہر نبوتو خیستہ زلے دا۔ بابو نہیں تمنی المریض الموت، یہ باب اس بارے میں کہ مریض کے لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، مریض دا پارا دا دعا جائز نہ دا، بس دی وئی اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی، یا اللہ مالا جون راکی سو بری چی جون زمانہ پارا بہتر ہوئی، یا اللہ مالا مرگ راکی سو بری چی مرگ زمانہ پارا بہتر ہوئی، بس دا سی دعا دی کی، لیکن دا مرگ تمنا دا جائز نہ دا، جو مریض دا مرگ تمنا شروع کی۔ ابھی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبت قال حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنى احدكم الموت، تم میں سے کوئی ایک آدمی موت کی تمنا نہ کرے، من ضر اصاب، اس تکلیف کی وجہ سے جو ان کو پہنچ چکی ہے، فإن كان لا بد، اگر وہ ضرور
کچھ نہ کچھ کرنے والا فلیقل بس یہ کہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ وبہ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم قال دخلنا علی خباب نعودہ، ہم حضرت خباب پر داخل ہو گئے ان کی عادت کے لیے، وقد اکتوى 7 قیات، آپ نے 7 داغ لگائے تھے، دا فالج دا بیماری دا پارا دا داغ وغیرہ لگولے کھیگی اور بدی سر بیمار کی دا خکیگی۔ فقال آپ نے فرمایا ان اصحاب نے کہ ہمارے دوست الذین سلفوا جو پہلے گزر چکے مزو چلے گئے، علم تنقصهم الدنیا، دنیا نے ان میں کوئی کمی نہیں آئی، اگلی حصہ حاصل کریں دے دنیا نے، وَإِنَّا أَصَبْنَاهَا أَصَبْنَا، یکہ ہمیں پہنچا ما لا نجد له موضعا الا التراب، کہ نہیں پاتے ہم اس کے لیے کوئی جگہ سوائے مٹی کے، بس صرف خاور منتملا وشوی دی، بنگلے منتملا وشوی دغا اجر منتملا وشوی دی۔ ولو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا، اگر اللہ کے رسول ہمیں منع نہ کرتے ان ندعو بالموت، کہ ہم موت کی تمنا کرے، تو لدعوت بھی، ہم ضرور موت کا تمنا کرتے، اس کا دعا کرتے۔ ثم اتینا مرۃ اخری، پھر ہم دوبارہ آپ کے پاس چلے گئے، وہو یبنی حائط لہ، ایک دیوار کو بنا رہے تھے، فقال فرمانے لگے ان المسلم، یقیناً مسلم جو یوجرو، انہیں اجر دی جاتی فی کل شین، ہر چیز میں انفقو جو خرچ کرتا ہے، الا فی شین یجعلہ، مگر اس چیز میں جو اس کو بناتے فی عادت تراب، اس مٹی میں، تو اس میں اس کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ سکو منگتا سے پیسے پہ خاور باندھی لگو، بلڈنگ جوڑو، عمارات جوڑو، قسمہ قسم آبادین جوڑو، منگتا پدیوانی ساجر ملا بھی، صرف خاور باندھی پیسے لگولی تھی لگولی۔ ابھی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابو عبید مولى عبد الرحمن بن عوف ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن يدخل احدا عمل الجنہ، لن يدخل ہرگز داخل نہیں کریں گے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں، اس سے سڑے فلد عمل دو جنا جنت نشی داخل دے۔ قالوا صحابہ کرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت داخل نہیں ہو سکتے ہو؟ قال آپ نے فرمایا ولا انا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں، الا یتغمدنی اللہ بفضلہ ورحمہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھانپ لے اپنے فضل و رحمت کے ساتھ۔ فسددوا وقاربوا، درست کر رہو، ایک دوسرے کے قریب رہو، عمال کے قریب رہو۔ ولا يتمنى احدكم الموت، تم میں سے کوئی ایک موت کی تمنا نہ کرے، الا محسنا لعلہ ان یزداد خیرا، یا تو نیک کام کرنے والا ہوگا شاید کہ باقی زندگی میں وہ اور زیادہ خیر کا کام کرے، اما مسیان، یا تو وہ گناہ کرنے والا ہوگا، فلعلہ ان یستعتب، شاید کہ ما بقیہ زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرے، توبہ کرے۔ زندگی ہر حال کے بہتر دا ممکن دا کہ تو پا بقیہ جون کے توبہ باسی یا اعمال کستا اذا فرشی، دا مرگ تمنا مکوئی۔ ابھی قال حدثنا عبداللہ بن ابی شیبۃ قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن عباد بن عبداللہ بن الزبیر قال سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ مستند الیہ، وسلم میرے طرف ٹیک لگائے ہوئے تھے، یقول فرما رہے تھے مرض الوفات میں، اللہم اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما، ورحمنی، میرے اوپر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، مجھے ملا دے رفیق اعلیٰ کے ساتھ، بڑی مجلس کے ساتھ۔ باب دعاء العائد للمریض، یہ باب ہے عیادت کرنے والے کے دعا کے بارے میں، مریض کے لیے کہ اس سڑے مریض قال لارشی عیادت کے ان کے لیے مریض سے دعا کی۔ وقالت عائشہ بنت سعد عن ابی، حضرت عائشہ بنت سعد روایت فرماتے اپنے باپ سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم اشف سعدا، یا اللہ حضرت سعد کو شفا دے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراہیم عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتى مریضا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس آتے، اوت یہ بھی مریض آپ کے پاس لے کر آیا جاتا، قال آپ فرماتے تھے اذهب البأس، اے اللہ
تکلیف کو لے جا، تکلیف لرے کا۔ رب الناس، اے لوگوں کے رب، عذب البأس، رب الناس اشفی، شفا دے، وانت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے، لا شفاء الا شفاؤک، لا شفاء الا شفاؤک، نہیں ہے کوئی شفا نفع بخش مگر آپ ہی کی شفا۔ شفا نے ایسی شفا دے دے، لا یغادر سقما، جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑ دے، بیماری کو مکمل ختم کر دے۔ وقال عمرو بن قیس وابراہیم بن طہمان عن منصور عن ابراہیم وابی الزہا اذا اتي بالمریض، جب آپ کے پاس کسی مریض کو لایا جاتا تھا۔ وقال جریر عن منصور عن الزہا وحدہ وقال اذا اتى مریضا، جب آپ کسی مریض کے پاس آتے۔ باب وضوء العائد للمریض، یہ باب ہے عیادت کرنے والے کو وضو کرنا مریض کے لیے۔ مریض دا پارا دس کولا دا دس بچہ مند اوبو مریض باندیا چولو۔ ابھی قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال دخل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آگئے، وانا مریض، میں بیمار تھا، فتوضا، اپنے وضو فرمایا، فصب علی، باقی مندہ پانی میرے اوپر ڈال دیا، او قال یا فرمایا صبوا علیہ، اس پر پانی ڈال لو، فعقلت، پس مجھے ہوش آ گیا، فقلت، میں نے کہا، لا یرثنی، میری میراث نہیں لیتے، الا کلالہ، مگر صرف ایک کلالہ ابن ادریس، فکیف المیراث، پس میرا میراث کا کیا ہوگا؟ فنزلت آیت الفرائض، پس میراث کی آیت نازل ہو گئی، یوصیکم اللہ، باب من دعا برفع الوباء والحمى، یہ باب اس بارے میں کوئی دعا کرے، اے اللہ اس سے بخار کو لے جا، اے اللہ اس سے بیماری کو لے جا، اے اللہ سے اس وبا کو ختم کر دے، داروے تو مخ کی ترشوے دے۔ ابھی قال حدثني اسماعیل قال حدثني مالک عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہی کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بخار شروع ہو گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بخار شروع ہو گیا۔ قال حضرت عائشہ فرماتی ہے فدخلت علیہما، میں دونوں پر داخل ہو گئی، یہ حجاب سے پہلے کی زمانہ ہے، فقلت، میں نے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، کیف تجدک، آپ کا کیا حال ہے، ویا بلال، اے بلال، کیف تجدک، آپ کا کیا حال ہے؟ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے، وکان ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا اخذت الحمى، جب آپ پر بخار آتی تھی، یقول، آپ فرماتے تھے، کل امرئ مصبع فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، آپ فرماتے تھے، کل عمر، ہر مرد، مصبن، صبح کرنے والا، فی اہل، اپنے اہل و عیال میں، والموت ادنی من شراک نعلہ، موت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وکان بلال، حضرت بلال فرماتے تھے، اذا اقلیانو، جب آپ سے بخار اتر جاتا تھا، یرفع عقیرتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا دیتے اپنے عقیرتا، عقیرہ الصوت، آپ بلند آواز سے یہ فرماتے تھے، یرفع، بلند کرتے تھے، عقیرۃ صوت، اپنی آواز کو، فیقول، فرماتے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلتا، کاش کہ مجھے، میں جانتا کہ میں رات گزارتا، بوادن، ایسی وادی میں، حول اصغر و جلیل، کہ میرے ارد اصغر و جلیل ہو، وحل آردن یوما میاہ مجنہ، کاش کہ میں مجنہ کے چشمے کے پاس چاہتا، وحل یبدو لی شامت و تفیل، کاش کہ میرے لیے شامہ اور تفیل نامی جگہ ظاہر ہو جاتے، دمتنی ارزو بے کولا، تمنا بے کولا۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے فرمایا، فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، فاخبرت، میں نے آپ کو خبر دی، فقال، آپ نے فرمایا، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ
ہمارا محبوب بنا کہ حبنا مکہ، جیسا کہ ہم محبت کرتے مکہ سے، او اشد حبا، یا مکہ سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال لے۔ وصحح، اے اللہ تعالیٰ اس کے آب و ہوا کو صحیح فرما، وبارک لنا، ہمیں برکت دے، فی سائے اس کے عصا میں، ومد اس کے مد میں، وانقل حما، اے اللہ تعالیٰ اس کے بخار کو منتقل فرما، فجعلها بالجحفہ، یا اللہ تعالیٰ اس بخار کو جحفہ کے طرف لے جا، دا شام سر نزدی علاقہ چلتے یہود سیدو، پھر بل باب دے کتاب الطب، دا انشاءاللہ ثواب ہے۔